أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں ان لوگوں سے کہو ہم نے خدا کے رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی آیت میں بتایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں۔ اب یہاں پہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مطابق ہو کر فرما رہے، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم نے رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ نماز جو شروع ہوتی ہے، نماز جو شروع ہوتا ہے وہ پہلی چیز کیا ہے؟ انی وجہات وجیہ، یعنی کہ ہم نے اسے بھی سمجھا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیسا ہونا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ؟ ہم نے یہ دیکھا، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی دیکھا کہ تکبیر تحریمہ اور قیام کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہماری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہمیں جو تکبیر میں ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ہتھیلیاں جو ہے، انگلیاں جو ہے، ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا تو طریقہ ہمیں پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائی ہمیں پتہ ہے۔ تو ہم جیسا اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ہم اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اللہ کے حوالے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو سمجھا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کو ہم لے کر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں لوگوں سے کہو کہ ہم نے خدا کے رنگ اختیار کر لیا، یعنی کہ اب وہ حوالے ہونا کیا ہے؟ جب حوالے کب ہوئیں گے؟ جب نماز میں ہم جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ حوالے ہم کب ہوئیں گے؟ جب ہم خدا کے رنگ میں رنگیں گے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جب ہم رنگیں گے، تو ہم نماز میں جو ہم تیر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، جو ہم حوالے کرنا ہے ہم اپنے آپ کو، جو ہم جب ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی کسی کو جو ہے ہم امانت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو امانت دیتے ہیں، یہ تو جب سوری ہمارے پاس کوئی جو ہے امانت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ امانت کو لوٹانا ہے، ٹھیک ہے، وہ امانت کو ہم جب لوٹاتے ہیں، جو اس کا امانت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولتے کہ ہم جو کچھ بھی تم دیے تھے میرے کو ہم دے دیے۔ کیسا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم حوالے کر دیے بولتے ہیں، یعنی کہ تمہاری جو چیز ہے ہم تمہیں دے ڈالے بول کر ہم ہاتھ اٹھاتے۔ اسی طرح سے جب ہم نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی کہ جب اللہ اکبر کہہ رہے، جب ہاتھ اٹھا رہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہنا، اللہ تعالیٰ کو حوالے ہو جانا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے تیری ہی ہے مولا، تیری ہی ملک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم یہ حوالے کب ہوئیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رگیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جب رگیں گے، تو ہم جب نماز پڑھیں گے، تو جب نماز میں ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم حوالے ہو جائیں گے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہمارا دل دماغ کہیں اور ہی رہتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں نہیں رنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رنگ بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اور ہم تو اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو ہمیں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں چڑھ جانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لینا ہے۔ یہ تصدیق کریں گے تو ہم حوالے ہو سکیں گے۔ جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو لے رہے ہیں، پر ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، پر دل میں ہمارے اترا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے رنگ میں رنگے ہی نہیں۔ کون سا رنگ؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دے کر بتا رہا ہے، رنگ کا اگزامپل دے کر بتا رہا ہے۔ وہ رنگ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہے، ہم حاجت مند ہے۔
یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے۔ تفسیر نعیمی میں آپ اللہ والے جو ہے فرماتے ہیں ایک رنگ بنانے والا ہوتا ہے، ایک رنگ جو ہے جمع کرنے والا ہوتا ہے، ایک رنگ جو ہے قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اب رنگ کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جو رنگ جمع کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رنگ کو جمع کرنے والے ہیں، اور جو رنگ قبول کرنے والے ہیں کون ہے؟ وہ ایمان والے۔ تو ہمیں رنگ کو قبول کرنا ہے۔ جب بندہ رنگ کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا جب دل میں جب ان رنگ کو قبول کر لیتا ہے، اس کا جسم روح سب حوالے ہو جاتے، یعنی کہ اس کے جسم پہ کوئی، اس کے جسم دل اس کے پر کوئی داغ دھبا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوئی چیز کو رنگ میں رنگ دیتے تو کہاں تو بھی کوئی چیز چھٹتی کیا؟ نہیں چھٹتی، وہ رنگ میں ہم تبدیل ہو جاتے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ جمائے، وہ رنگ میں اگر ہم وہ رنگ کو قبول کر لیے تو ہماری ہر چیز پاک ہو جاتی ہے، ہم ہر گناہ سے پاک ہو جاتے، ہم ہر جتنا بھی ہمارے میل ہمارے جسم پہ لگا ہے، جتنے بھی میل ہمارے دل میں لگا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹ جاتا ہے۔ وہ مٹ کر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آ جاتے۔ اب اللہ اکبر کیا ہے؟ اب دیکھیے اللہ اکبر ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہم بلندی میں پر چڑھتے ہیں، یعنی کہ جب ہم بلندی پہ چڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی دشمنوں کو دیکھ لیے تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب جب نماز میں جب ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ نماز میں ہم جاتے ہیں، اب اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اب عبادت کیسی کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم نے جو ہے حدیث جبرائیل میں دیکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طرح کرو، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تم یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں جو ہے دکھنے والے بھی بننا ہے اور دیکھنے والے بھی بننا ہے۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے جو ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ ایک واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ جو ہے آپ کو جو ہے ایک پیر میں جو ہے تیر لگی تھی۔ اب وہ تیر لگی تو جو ہے آپ کو جب نماز کے باہر، یعنی کہ یہ نماز کے باہر جب آپ جو ہے کہیں سے آپ کو جو ہے تیر لگی تھی آپ کے پیر پہ، تو جب آپ کو تیر جو ہے پیر سے نکالا جا رہا تھا تو آپ کو بہت شدید درد ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے جو ہے جب میں نماز پڑھوں گا، جب میرے جو ہے پیر سے تیر نکال لینا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو ایسے حوالے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے ایسے ہو جاتے ہیں، ایک ہی آپ کے پیر سے جو ہے تیر بھی نکالی جاتی ہے، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو ہے جب نماز میں ٹھہرے آپ، تو آپ کے پیر سے تیر بھی نکال دی گئی، آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ آپ اللہ کو ایسے دیکھنے والے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا دیکھنے والے تھے کہ آپ اللہ کو دیکھنے والے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا ہے، نہیں کہ اللہ کو دیکھنے والے بن جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، احسان کے درجے کی عبادت ہے، یہ مشاہدے کی عبادت ہے۔ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی نماز کیسی ہے؟ آپ نماز میں ہے، آپ کو جو ہے بنا، یعنی کہ نماز نہیں پڑھے، جب آپ کے پیر سے جب تیر نکالی جا رہی تو آپ کو اتنی تکلیف، شدید تکلیف ہو رہی تھی، جب آپ نماز میں تھے آپ اف تک نہیں کہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیسے ہو گئے؟ آج ہماری نماز ایسی ہو گئی کہ جب ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں شیطان ہم پر اتنے وار کرتا ہے کہ ہم نماز اللہ اکبر کہتے ہمارے دماغ میں دل میں جو ہے آج یہ کرنا ہے، یہ ہے وہ کام، یہ کام ویسا کام ایسا کام، ہم جو ہے بچی کو جو ہے دوائی پلانا، ہم جو ہے بچی کو اسکول بھیجنا، یہ ہر چیز ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ نماز جب ہم شروع کرتے، نماز میں صرف یہی چلتا ہمارے یار، کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے نہیں، لا الہ کے رنگ میں رنگے نہیں، اور اللہ اکبر جب ہم ٹھہرے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی نہیں ہوئے۔ یہ حوالے ہونا ہے ہمیں، یہ حوالے ہوئیں گے، یہ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے بنیں گے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسی نماز تھی، آپ اللہ تعالیٰ کو کیسا دیکھ رہے تھے کہ آپ کو تکلیف تک نہیں ہوئی۔ اور آپ یعنی کہ اللہ والے جو ہے آپ بتاتے، آپ کی دلیل دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یعنی کہ جو دیکھ کر کیسی عبادت کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ایک دلیل بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے مصر کی عورتوں نے کیا کیا؟ آپ کے حسن کو دیکھ کر جو ہے آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، یعنی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جسم ہے مبارک، یعنی کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر جو ہے عورتیں، جو مصر کی عورتیں تھے، ان لوگ جو ہے اپنے انگلیاں کاٹ لی۔ اب جب انگلیاں کاٹ رہے تھے تو اف اللہ درا درا ایسا تو نہیں کہے نا،
ان لوگ نے جو ایسا کاٹی کہ آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ ایسا دیکھ رہے تھے کہ ایسا دیکھ رہے تھے آپ کے حسن کی طرف کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ حوالے ہو گئے۔ تو یہ دلیل دیکھ کر قرآن سے، یہ دلیل دیکھ کر آپ کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اللہ والے بتاتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسا دیکھ رہے۔ آج ہماری عبادت ایسی ہو گئی کہ ہم جو ہے نماز میں ٹھہرتے، ہم جو ہے 5 سیکنڈ مطلب ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ختم، ہم کہاں کے وہاں جاتے۔ پر ہمیں جو ایسی عبادت کرنا ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ وہ دیکھیں گے کب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں گے تو ہم اللہ کو دیکھنے والے بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ادنا، یعنی کہ یہ جنت کون سی ہے؟ جنت ادنا یہ کون سی ہے؟ یہ جنت ادنا جو ہے ایسی جنت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات نزول ہوتی ہے۔ اور جنت ادنا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہاں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، وہاں ایک ایسی درخت ہے، اس کا نام جو ہے توبی درخت تھا، اور اس کی چھاؤں یعنی کہ جو شیڈو تھی وہ تمام جنتوں کی چھاؤں تھی، یعنی کہ اس کی چھاؤں جو ہوتی تمام جنتوں پہ جو ہے اس کی چھاؤں جو ہے ہوتی تھی۔ اور جو ہے اس کے جڑے جو جنت ادنا یعنی کہ وہ جو جڑے جو جھاڑ تھا توبی درخت، اس کے جڑے جو ہے تمام جنتوں میں جو ہے اس کی درخت پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ اصل درخت جو ہے جنت ادنا میں تھی، اور جتنے بھی جتنے بھی جو ہے اس کے جڑے تھے وہ تمام جنتوں کی تھے۔ اور وہ جنت ادنا سے ہی جو ہے نہریں جو بہتی تھی، جنت ادنا سے ہی تمام جنتوں پہ جو ہے نہریں بہتی تھی۔ تو جنت ادنا یہ جنت ادنا کیا ہے؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جنت ادنا یعنی کہ یہ ایسا مقام ہے جنت ادنا کا، کیوں ایسا مقام ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہاں پہ ہے، اور جو ہے توبی درخت جو نہریں تھے سب جنتوں میں جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، اب جنت میں جنت ادنا کیا ہے؟ جنتوں میں جنت ادنا کا مقام ایسا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے بھی جو ہے عالم شہادت میں بھی جو ہے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم یعنی کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جنت میں کیسا ہے، جنت ادنا کیا ہے؟ تمام جنتوں میں جنت ادنا سے ہی سب چیزیں مل رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی جو دنیا میں ملے گی، عالم شہادت میں ملے گی، وہ کہاں سے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے ہی شریعت اور طریقت بھی نکلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی ہمیں دین حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، یہ سیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور جنت ادنا پہ بھی ہمیں جو ہے مقام ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کی حدیثیں بتائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی حدیثیں بتائی۔ کون سی حدیث بتائی؟ اس میں سے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے بیٹی ہے تو اسے اگر پالے اور اسے بڑا کرے، شادی کرے، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بیٹی کو پالے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کی شادی اچھی جگہ کرے گا، تو اس کو جو اس کا جنت میں میرے ساتھ اس کا مقام، آپ نے ہاتھ انگلیاں بتا کر بتایا کہ یہ ان کا مقام ایسا ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا بھی مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا۔ یعنی کہ جنت ادنا میں آنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے بتایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جو ہے دین سیکھنا ضروری ہے، وہ رنگ میں رنگنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رنگ بتایا وہ رنگ میں ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ جب یہ رنگ میں رنگیں گے تو ہم گناہوں سے پاک ہوئیں گے، جب گناہوں سے پاک ہوئیں گے تو ہماری یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی بھی زندگی کامیاب ہوگی۔ اور جو ہے سورہ حج آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افسوس کہ انہوں نے اللہ کی جیسی قدر اور عظمت کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، بلا شبہ اللہ توانا اور غالب ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر تو کہتے، زبان پر توجہ، اب دیکھیے ہم اللہ اکبر تو کہتے، زبان پر جو ہے توجہ ہے، پر دل میں توجہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے معمولی انسان سے اگر ہمیں ملنا ہے، ہم کسی کے پاس اگر کوئی دعوت دیے، یا کوئی ہم جو ہے جیسے کہ جو ہے ہم جو ہے عورتیں ہیں، اگر ہمیں جو ہے ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں
تو ہم کیا کرتے، ہم جو ہے ہمارے کپڑے ڈھنگ سے پہن لیتے، اور جو ہے ہم جو ایسا اچھا پریپیئر ہو کے جاتے، اگر کوئی ہمیں جو ہے کوشچن کرے تو ہم کیسا آنسر دینا وہ بھی ہم سیکھ لیتے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے. ہمیں احساس ہوتا کہ ارے وہ بندے کسی ملنے جانا ہے، ہمیں احساس ہوتا. اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت مل رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نماز میں 5 وقت اللہ تعالیٰ سے مل رہے، پر ہمیں احساس نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی افسوس کے بارے میں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت میں بتا رہا ہے کہ افسوس ہے کہ انہوں نے اللہ کی جیسی قدر اور عظمت کرنی چاہیے تھی، نہیں کہ بلا شبہ اللہ توانا اور غالب ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، اے بندے تو نماز کے لیے ٹھہر رہا، پر تو افسوس ہی نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ صحیح ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم اچھی ڈھنگ کے سلیقے سے رہتے، پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے جب پڑھنا ہے بلکہ زبردستی پڑھ لیتے. پر کیسا پڑھنا ہے، ہم جو انہی وجہات پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے حوالے ہو جانا ہے. جو ہم تکبیر تحریمہ، ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ہمارے طرف، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف حوالے ہو جانا. یہ میری ملک نہیں ہے مولا، صرف تیری ہی ملک ہے مولا. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف حوالے ہو کر قیام کرنا ہے. قیام کیا ہے، ٹک جانا ہے. اب وہ ٹکیں گے کب، جب ہم حوالے ہوں گے تو ہی ہم ٹک سکیں گے. ہمیں ٹکنا ہے. اب زندگی میں دیکھیں دن رات ہم جو ہے کاما کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خواتین کو تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. تو خواتین جتنے بھی کام کرتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جو ہے توجہ ہو کر ہمیں کام کرنا ہے. اب دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے 1 سال پڑھتا ہونے، پڑھ کے جو ہے 2 گھنٹے کا ایگزام لکھتا ہونے، 1 سال ایگزام لکھتا، کیا نہیں لکھتا. اسی طرح سے ہم دن میں ہم اپنے آپ کو ایسا پریپیئر کرنا، جب ہم نماز میں ٹھہریں گے، تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، 30 سیکنڈ کا جاتا، یعنی کہ ہم پورا دن میں ہم جب اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تو نماز میں ہم ٹھہر کے ہم اللہ کی طرف حوالے ہو سکیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف حوالے ہونا ہے. وہ حوالے ہونے کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے رنگ میں رنگنا ہے. وہ رنگ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ رنگنا ہے. اب دیکھیے اللہ والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی جو ہے ہمیں توجہ ہوتی ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی ہے، پر ہمیں کوشش کرتے رہنا. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے جہاد ہے، یہ اس کی افضل عبادت ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنا ہے. اب یہ نہیں سوچنا کہ ارے نہیں ہو رہا نا، چلو جان دو، چھوڑ دو. نہیں، ہمیں جو ہے کوشش کرنا ہے. کبھی توجہ ہوتی ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے جہاد، یہ افضل عبادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام سیکھتے رہنا. ایسا نہیں کہ پورے کاما چھوڑ دینا نہیں ہے، ہمیں کاما کرتے ہوئے دیکھنا. ہم جب دوائی کھا رہے ہیں تو یہ سوچنا کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو یہ شفا دینے والی. ہم ہر کام، ہم جو ہے کام کرتے پکاتے، ہم یہ سوچنا اللہ تیری قوت ہے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے ذکر، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے. جب ہم توجہ ہو کر کام کریں گے نا، وہ کام میں برکتیں بھی ہوگی اور وہ کام آسان بھی ہو جائیں گے. اور ہمارے دل میں کیا ہوگا، جب ہم کچھ بھی کام کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو کر اگر کام کریں گے، اگر وہ کام نہیں بنے گی تو بھی ہمارا دل راضی رہے گا. کیوں، ہم یہ سوچیں گے کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں تھا. تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا چاہیے. ہم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ جو ہے عشر مبشرہ میں سے، اور آپ جو ہے افضل البشر، یعنی کہ بعد الانبیاء، یعنی کہ جو نبیین کے بعد میں جو آپ کا مقام ہے، آپ کے بارے میں جو ہے ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہے، آپ سردار صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، سردار صحابہ. آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے جو ہے خطبہ دیا. آپ نے کیا خطبہ دیا، دیکھیے. آپ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا خطبہ سنیے کہ کیسا خطبہ تھا آپ کا. جو اصلی اللہ اکبر کہتے، یعنی کہ جو نماز میں اللہ اکبر اصلی کہنے والے، یعنی کہ وہ نماز کیا ہے، وہ نماز ہماری جیا ہے، وہ ہم دن رات وہ پریکٹس کرتے، وہ نماز ہمارا ایگزام، یعنی کہ ہم جیسا آپ کا اللہ اکبر کیسا تھا وہ دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے تمہارے امیر مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں.
یعنی دیکھیے آپ کیا بتا رہے ہیں، یہاں پہ آپ ایک پوزیشن پہ آ گئے، آپ امیر المومنین ہو گئے، تمام جتنے بھی صحابہ تھے ان کے سب کے امیر المومنین بن گئے، بنے بعد میں بھی آپ خطبے میں آپ کیا فرما رہے ہیں، اے لوگوں میں تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یعنی کہ دیکھیے ہمیں بھی اولیاء اللہ کیا سکھاتے ہیں، میں برا سب اچھے، یعنی کہ آپ دیکھیے آپ کے تعلیمات کیسی، آپ کے تعلیمات آج تک بھی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آج بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سکھایا تھا کہ میں برا سب اچھے، آج بھی ہمارے اولیاء اللہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ میں برا سب اچھے، یعنی کہ آپ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، آپ کا دیکھیے آپ ایک پوزیشن پہ آ گئے، آپ یہ نہیں بتائے کہ میں ایک پوزیشن پہ آ گیا میں اچھا، آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم کچھ پوزیشن کوئی ڈگری حاصل کر لیتے، ہم کچھ چند چیزیں خرید لیتے تو ہم سمجھتے کہ ہمارا پوزیشن بڑھ گیا، پر دیکھیے آپ کی عاجزی کا عالم دیکھیے، اور آپ فرماتے آگے اگر اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا اور غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا۔ دیکھیے آپ دیکھیے جس کے پاس جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی عاجزی اس کے پاس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرو، اگر غلط کروں تو میری اصلاح کرو۔ آج ہم دیکھیے اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمیں کوئی آ کر کچھ بولے تو ہمیں کیسا بولتے ہیں، ہم بڑے بڑے باتیں کرنے جاتے، مگر آپ دیکھیے آپ ایک پوزیشن پہ آگے بات میں بھی آپ کی عاجزی دیکھیے، یہ کون ہے، سچے اللہ اکبر کہنے والے۔ اللہ اکبر کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، ہم جو نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، اے مولا یہ جو کچھ بھی میرے پاس یہ تیری ہی ملک ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا، جب ہم رنگ میں رنگیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں گے تو ہم جو ہے سچے اللہ اکبر کہنے والے بنیں گے، اور ہم جو ہے زندگی میں جو ہے وہ اس پہ ٹک کر جو ہے عمل کرنے والے بنیں گے۔ آپ دیکھیے اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ اب دیکھیے سچائی کیا ہے، سچائی صرف ایک ہی ہے، حق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری ملک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جھوٹ کیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اور آگے فرماتے کہ تم میں سے کمزور میرے نزدیک وہ قوی ہے، یعنی کہ آپ یہاں پہ کیا بتا رہے، تم میں سے کمزور میرے نزدیک وہ قوی ہے، یعنی کہ جو کمزور ہے وہی میرے سامنے جو ہے طاقتور ہے، طاقتور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ فرماتے کہ جس قوم میں برائی پھیل جاتی ہے وہ قوم بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ برائی کیا ہے، شرک ہے۔ اور جو ہے تفسیر نبوی میں جو ہے آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہے، تین چیزیں کیا ہے، ایک جو ہے اچھی سواری ہونا، ایک کیا ہے توشہ اچھا ہونا، اور تیسری چیز کیا ہے، ایک قافلہ طاقتور ہونا۔ یعنی کہ جب یہ تین چیزیں اچھی ہوگی تو سفر مضبوط ہوگا، یعنی کہ یہ تین چیزیں مضبوط ہوگی تو سفر آسان ہوگا۔ تو سفر کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ تین چیزیں اگر سفر اچھا ہونا تو یہ مضبوط ہونا، تین چیزیں کیا ہے، اچھی سواری ہونا، توشہ اچھا ہونا، اور قافلہ طاقتور ہونا۔ اب یہ دیکھیے آپ جو ہے اللہ والے جو ہے مثال دے کر فرماتے ہیں، اب یہ سفر کون سی سفر ہے، یہ جو سفر کون سا سفر ہے، یہ زندگی کا سفر ہے، یہ جو ہماری زندگی کا سفر ہے، یہ سفر کے لیے جو تین چیزیں مضبوط ہونا ہے، وہ تین چیزیں کیا ہے، سواری کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے، یہ سواری ہے، ایمان کیا ہے، یہ سواری ہے، توشہ کیا ہے، عمل صالح ہے، یہ ہمیں اچھا کرنا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ہمیں اچھا کرنا ہے۔ قافلہ کیا ہے، قافلہ کون سا ہمیں جو ہے جو فالو کرنا ہے، وہ کیا ہے، صحابہ جیسی مقدس جماعت کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ آپ دیکھیے یعنی آپ کون ہیں، آپ جو ہے سردار صحابہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہم جو ہے صحابہ کی جماعت کو جو ہے صحابہ جیسی مقدس جماعت کی ہمیں جو ہے فالو کرنا ہے۔ جب یہ فالو کریں گے تو ہماری جو آنے کی زندگی کا مقصد ہے وہ ہم پورا کر سکیں گے، ہمارا سفر جو ہے وہ سفر کو ہم جو ہے مضبوط کر سکیں گے، اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے آپ کون ہے، صحابہ کے سردار، آپ عشر مبشرہ سے، آپ کچھ جو آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ کی عاجزی دیکھیے کیسی تھی۔ اور آپ جو ہے وہ خطبے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تب میں اللہ کی عبادت کروں تب میری اطاعت کی جائے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے۔
یعنی کہ ہمیں جو ہے ہمارا عقیدہ صحابہ کی جماعت سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے آپ کا کیسا تھا کہ آپ کا یہ خطبے کے بارے میں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو آپ کا اللہ اکبر یعنی کہ جو آپ کا حوالے ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ حوالے ہمیں بھی ہونا ہے۔ وہ حوالے ہم کب ہوں گے؟ جب ہم رنگ میں رکھیں گے۔ کون سا رنگ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ۔ یہ رنگ میں رنگیں گے، یہ تو ہمارے جو ہے تمام زندگی کے بھی جو مسئلے ہیں، ہر چیز ہماری جو ہے اچھی طرح سے گزرے گی۔ اور جو نماز میں ہم جو ٹھہر رہے انی وجیہات وجیہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ فرسٹ جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونا ہے، پھر اللہ اکبر یعنی کہ ہاتھ اٹھاتے رہے، اے اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے۔ یہ سب کب کریں گے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ جب یہ تصدیق کر جب ہم حوالے ہوں گے تو ہم جب ٹکیں گے تو قیام صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخری میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔